اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ناظرین محترم، اس نشست کے اندر ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ جو لوگ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت دینی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے اور اس میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کی اولادیں غلط راستوں پہ چل پڑتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں خبردار کر رہی ہے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کی یاد سے مراد نماز ہے، 5 وقت کی فرض نماز ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اگر اس کے راستے میں ہماری اولادیں یا ہمارا مال، ہمارے کاروبار یا ہماری تجارت، ہماری دنیا داری اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسا کرنے والے لوگ خسارے میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بھی بچوں کی تعلیم و تربیت گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، والدین کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ آج بھی ایک مسجد کے اندر میں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور امام صاحب نے اسی موضوع کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہماری اولادیں بڑی بڑی جامعات سے فارغ ہو کر آتی ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن اخلاق سے نا آشنا، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت اور ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے معاملات بالکل قرآنی ہدایات کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو وہ یہ احساس دلا رہے تھے کہ ہماری جامعات کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہمارے گھروں کی ذمہ داریاں، والدین کی ذمہ داریاں اور بڑوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھیں، مائیں اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی خود بسر کریں، اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ تعلیم و تربیت دیں۔ اور اس پرفتن دور میں کہ جب جدید ذرائع ابلاغ نے ذہنوں کو بری طرح مسموم کر دیا ہے اور لوگ اپنا بیشتر وقت ان خرافات کے اندر جدید میڈیا کے اوپر بیٹھ کر گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے تعلیم و تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، خود اللہ اور رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور اپنی اولادوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیں اور ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایات جو ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔